بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ 22واں لیکچر ہے اور 22 ستمبر کو ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا تھا۔ اور آج بھی 22 تاریخ ہے، تو الحمدللہ ایک مہینہ جو ہے وہ ہمیں ایک منتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے کلاس کا آغاز کیے ہوئے۔ جی آپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آج کے سبق میں جو ایم سی کیوز شامل کیے گئے ہیں، پہلے جو میں نے تو کچھ نہیں کہا، ذرا دیکھ لیں اگر کوئی ان میوٹ ہے تو اسے میوٹ کر دیں، میری آواز نہیں آ رہی چلے میں میری کر دیتا ہوں میوٹ دیکھ کے۔ تو آج کے اس سیشن میں جو ایم سی کیوز ہیں، پہلے ایم سی کیوز جو 8 ایم سی کیوز ہیں وہ علم الاصوات کے شامل کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہیں 8 وہ ایم سی کیوز شامل کیے گئے ہیں علم الصرف اور نحو میں سے۔ زیادہ تر جو ہیں وہ علم النحو سے ہیں، اور لاسٹ 3-4 ایم سی کیوز ایسے ہیں جو کہ تاریخ اسلام کے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ قد خاتم سیبوئی کتابہ النحوی الکتاب ببابی۔ قد ختم سیبوئی، سیبوئی نے ختم کیا کتابہ اپنی کتاب کو، کتابہ النحوی، یہ سیبوئی نے اپنی کتاب جو نحوی بک ہے اس کو ختم کیا، اس کا اختتام کیا، ببابن، کس باب کے ساتھ اس نے اپنی کتاب کا اختتام کیا؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ اس کی نام جو ہے، کتاب جو ہے سیبوئی کی، وہ الکتاب ہے، اور علم النحو پہ لکھی جانے والی سب سے باقاعدہ طور پر جو سب سے پہلے لکھی جانے والی بک الکتاب ہے سیبوئی کی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ سیبوئی کی کتاب کا نام کیا ہے تو یہ الکتاب اس کا نام ہے، اور اس کتاب کو اس نے کس چیز پہ ختم کیا، کس باب پر؟ 4 آپشن ہیں، ادغام ہے، ابدال، اعلال، الحروف۔ تو اس میں فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الادغام۔ سیبوئی نے اپنی کتاب کا جو اختتام کیا ہے وہ باب الادغام سے کیا ہے۔ ادغام فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے کسی ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، دوسرے میں پیوست کر دینا۔ مثال کے طور پر ادغام کہتے ہیں کہ جب نون ساکن یا نون تنوین ہو تو ان کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام ہوگا۔ مثلا پہلے کو دوسرے حروف یرملون جو ہے وہ 6 حروف ہیں، یا را میم لام نون اور وا یرملون۔ تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں، حروف یرملون، تو نون کو ساکن کو یا تنوین کو پھر مدغم کریں گے، ملا کے پڑھیں گے اسے، اور جب ملائیں گے تو اس پر شد آئے گی، جیسے من یقول۔ اب اس کو من یقول نہیں پڑھیں گے ہم، بلکہ اس کو ادائیگی جو ہوگی وہ ہوگی من یقول آمنا، من یقول۔ تو نون ساکن کو ہم نے یا کے ساتھ ملا دیا، یا حروف یرملون میں سے ہے، تو پھر یہ ہم کہیں گے کہ یہ ادغام ہو گیا، یہ ادغام ہوگا۔ تو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں اسے کہ قد ختم سیبوئی کتابہ النحوی الکتاب بباب الادغام۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 2 ہے کہ قسم العرب
یا قسم العرب الحروف المعطلۃ الی اقسام منہا، عربوں نے حروف معطلہ جو ہیں، حروف المعطلہ الی اقسام منہا، کہ ان کو حروف جو معطل ہیں، حروف علت ہیں، ان کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اوورآل بات نہیں ہم کر رہے کہ مثلا واو الف یا کی، بلکہ یہ اور چیز ہے علم الاصوات میں، کہ الحروف المدیہ الحروف اللینہ کلاہما صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن آئے گا کلاہما صحیح، کہ قسم العرب الحروف المعطلۃ الی اقسام، کہ عرب جو ہیں انہوں نے حروف کو معطلہ جو حروف ہیں، حروف علت، ان کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم جو ہے الحروف المدیہ اور حروف اللینہ۔ حروف المدیہ حروف المدہ وہ حروف ہیں جیسے واو الف اور یا، اور علم الاصوات میں ہم کہیں گے کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے، الف ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس کو حروف مدیہ کہتے ہیں، جیسے کہ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، تو اس کو ہم با بو بی اس طرح پڑھیں گے۔ یا زبر کے بعد الف ساکن ہو، جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، پیش کے بعد واو ساکن ہے، تو اس کو ہم حروف مدیہ کہیں گے تینوں کو۔ اس کے بعد ہے حروف لینہ۔ کہ حروف لینہ سے مراد دو حروف ہیں، واو ساکن اور یا ساکن۔ حروف لین جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ با زبر وا بہو، با زبر یا بئی، تو واو ساکن اور یا ساکن جو ہے ان دونوں سے پہلے جب زبر ہو، با زبر واو بہو، با زبر یا بئی، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے اگر پہلے زبر ہو تو ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ تو حروف مدیہ اور حروف لین جو دونوں حروف ہیں، یہ عرب ان کو حروف معطلہ جو علت والے حروف ہیں ان میں معطلہ، عین پہلے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، عین کیا ہے؟ عین پہلے لکھی ہوئی ہے انہوں نے ادھر، المعطلۃ لام پہ تشدید آئے گی، معطلۃ، ہاں معطلۃ اصل باب اس کا اختیار، ٹھیک ہے، معطلۃ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن پھر ہوگا کہ کلاہما صحیح، کہ حروف معطلہ تو جو دو حروف ہیں واو الف اور یا، تین حروف، ان حروف لین اور حروف مدیہ کلاہما صحیح، تو کہ دونوں اس کے جو آپشن ہیں یہ کریکٹ ہیں، دونوں حروف جو ہیں یہ کریکٹ ہیں، تو پھر کلاہما صحیح، اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ الواو والیا اذا سکنت بعد غیر ما یجانسها او کانت متحرکۃ تسمى، کہ واو اور یا اذا سکنت جب یہ ساکن ہو، واو اور یا، بعد غیر ما یجانسها، کہ اس کے بعد کہ اس کے پہلے جو حروف ہیں ان پر کوئی حرکت ہو، او کانت متحرکۃ تسمى، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی آپشن ہے جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حروف لین، کہ واو اور یا ساکن سے پہلے ما قبل جو ہے اگر اس پر زبر آ جائے، کوئی حرکت آ جائے، تو پھر ان کو حروف لین کہتے ہیں، واو اور یا کو۔ تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ جعل الخلیل معجمہ مرتبا حسب مخارج الحروف مبتدئا، حسب مخارج، چلیے، کہ خلیل بن احمد الفراہیدی نے اب جو ڈکشنری ہے اس کی معجم ہے، اس کے کو ترتیب دیا ہے مخارج الحروف، تو کون سے حروف ہیں مخارج ہیں جن حروف سے اس نے اپنی ڈکشنری کا آغاز کیا،
تو اس میں کریکٹ آپشن ہوگا بالحلق، 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جو حروف حلقیہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. 40 منٹ تک فری ہونا سر. یہ تقریباً اچھا. تو حروف حلقیہ جو ہیں وہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو جو حروف حلقیہ ہیں اس نے حلق سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں اس سے اپنی ڈکشنری کا آغاز کیا تھا خلیل بن احمد الفراہیدی نے، اور اس کی جو ڈکشنری ہے وہ العین، ابو العین اس کی ڈکشنری ہے، اور یہ عربی میں جو لکھی جانے والی جو ڈکشنری قاموس ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کہ من اعضاء النطق الحلق الذي قد قسم بدوره الى 3 اقسام نظرا لاختلاف مخارج اصواته وهي. کہتے ہیں کہ من اعضاء النطق جو بولنے والے اعضاء ہیں جن سے آواز کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کی، ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. تو وہ حلق سے جو ادا ہونے والے جو حروف ہیں ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. 4 آپشن ہیں ہمارے پاس کہ اکثر حلق، اوسطہ، ادناہ، کلھا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے جو ہے اکثر حلق، جو حلق کا سب سے نیچے والا حصہ ہے وہ جو وہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا یہ حلق، اکثر حلق کے سب سے نیچے حصے سے ادا ہوتے ہیں 2 حروف. عین ہا یہ درمیان والے حصے سے، اور ادناہ جو سب سے اوپر والا حلق کا حصہ ہے. غین خا یہ حلق کے سب سے اوپر والا جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹوٹل حروف جو ہیں حروف حلقی وہ 6 ہیں. 2 حمزہ اور ہا یہ حلق کے اکثر حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا حلق کے جو درمیانی حصہ ہے وسط وہاں سے ادا ہوتے ہیں. اور غین خا یہ ادناہ جو سب سے اوپر والا حصہ ہے حلق کا وہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. یہ تینوں آپشن اس کے کریکٹ ہیں. اصوات الصفیر ہی، اصوات الصفیر وہ حروف جن میں سیٹی کی آواز، وسلنگ ساؤنڈز جو ہے، سیٹی جو حروف جب ادا کیے جاتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ سین، شین، صاد، یا کہ صاد، سین، زا، سین، صا اور زا. 4 آپشن ہے اس میں. جو کریکٹ آپشن ہے یہ سیکنڈ ہے کہ صاد، سین اور زا دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے لے کے جو دانت ہیں دونوں کو ملا کر، اور زبان کا جو سرا ہے وہ ان کے درمیان میں، دونوں کے درمیان میں ٹچ ہوگا تو پھر یہ آواز جو ہے یہ اس کی ادائیگی ہے، مخارج ہے. صاد، سین اور زا ان تینوں کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، اور ان کی جو آواز ہے اس کو اصوات الصفیر. صاد، سین اور زا یہ 3 حروف ہیں. وعلیکم السلام. ادھروں کرے ذرا. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 7 ہے کہ قال سیبوئی، سیبوئی نے کہا کہ ان عدد مخارج الحروف العربیہ، کہ سیبوئی نے عدد مخارج الحروف العربیہ ان کو کاؤنٹ کیا ہے، مخارج الحروف العربیہ کہ عربی حروف کے جو مخارج ہیں ان کو کتنا کاؤنٹ کیا، کتنے ہیں ان کو اس نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بیان کی ہے سیبوئی نے 15، 16، 17 یا کہ 18. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ 16، کہ سیبوئی نے جو مخارج الحروف بیان کیے ہیں وہ 16 ذکر کیے ہیں. کچھ جو حروف ہیں وہ حروف شفویہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حلقیہ ہیں، کچھ حروف جو ہیں وہ شجریہ حلق اور زبان کے درمیان سے، جیسے جیم، شین اور یا. تو
تو جو سیبویہ کے نزدیک مخارج ہیں حروف کے وہ 16 ہیں۔ کویسچن نمبر 8 ہے کہ الکیفیۃ التی خرج بها الصوت تسمى، وہ کیفیت التی خرج بها الصوت کہ جہاں سے آواز جو ہے ادا ہوتی ہے، نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں المخرج، الصوت، الحرف یا کہ الصفہ، تو اس کو الصفت کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ الکیفیت وہ کیفیت التی خرج بها الصوت تسمى، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ للجملۃ اقسام منہا، کہ جملہ کی کتنی اقسام ہیں، اسمیہ، فعلیہ، کلاہما صحیح، کلاہما خطأ، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ جملے کی 2 اقسام ہوتی ہیں، یا تو جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہوگا یا کہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جیسے اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اور فعلیہ جو جملہ یا کلمہ فعل سے شروع ہو، جیسے قتل داود جالوت، تو قتل فعل ہے، قتل داود، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو، تو یہ قتل سے شروع ہو رہا ہے یہ جملہ، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور جو اسم سے شروع ہو، جیسے ذکر کیا کہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، یا محمد رسول، تو یہ بھی اسمیہ، جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو جملے کی 2 اقسام ہیں، اسمیہ اور فعلیہ، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کلاہما صحیح۔ الکلمہ ہی اللفظ المفرد الدال علی، کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے ہی اللفظ، یہ ایک لفظ ہے، المفرد ایک مفرد لفظ ہوتا ہے، الدال علی جو کہ دلالت کرتا ہے، جو کہ معنی پر، لغت پر، اسم پر یا کہ حرفن، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا فرسٹ کے معنی، کہ الکلمۃ ہی اللفظ المفرد، کہ کلمہ جو ہے یہ لفظ مفرد ہوتا ہے جو کہ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کلمہ ہے مثلا عربی زبان میں مہمل جو ہے وہ لفظ استعمال نہیں ہوتے، تو جو بھی لفظ بامعنی ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ آگے اس کی پھر 3 اقسام ہے، یا تو پھر وہ کلمہ جو ہے وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا۔ تو کلمہ جو ہے یہ لفظ مفرد ہوتا ہے جو کہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 11 ہے کہ اختر مما یلی مثالا للاسم، اختر آپ اس میں سے چوز کریں گے کہ مما یلی مثالا للاسم، جو ذیل میں نیچے دی گئی مثال ہیں اس میں سے اسم کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سا ہے، یا جملہ جو ہے وہ اسمیہ کون سا ہے۔ المرأۃ نالت حقوقہا، فرسٹ آپشن ہے کہ المرأۃ نالت حقوقہا، کہ عورت نے اپنے حقوق حاصل کیے، یا کہ ید اللہ مع الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے، مع الجماع جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، کلاہما صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ ید اللہ مع الجماع، کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ید یہ اسم ہے، اللہ یہ بھی اسم معرفہ ہے، مع حرف ہوگا، اور الجماع بھی اسم ہوگا۔ تو اس میں جو اسم ہے یہ سیکنڈ آپشن اس کی جو ہے وہ بیسٹ ہے، کہ 3 جو ہے وہ اس میں اسم استعمال ہو رہے ہیں، اور اس میں فعل اس ذکر نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف پہلا جو جملہ ہے کہ المرأۃ نالت حقوقہا، تو اس میں نالت جو ہے، نالا یا نالو یہ فعل ہے، تو اس لیے جو اصل کریکٹ اگزامپل ہوگی، مثال ہوگی، وہ یہ سیکنڈ ہوگی، تو سیکنڈ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہے۔ کویسچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس کہ ینقسم الاسم من حیث العدد الی، اسم کو تقسیم کیا گیا ہے من حیث العدد الی، عدد کے اعتبار سے، عدد کے حساب سے اسم کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، قسمین 2 اقسام میں، ثلاثۃ اقسام
3 اقسام، اربعۃ اقسام یا کہ خمسۃ اقسام؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ثلاثۃ اقسام۔ اسم کو عدد کے اعتبار سے 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا کہ جمع ہوگا۔ تو عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ اور اگر تذکیر و تانیث کے حوالے سے پوچھا جائے تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اور اسی طرح اسم اگر پوچھا جائے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو پھر بھی اس کی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث ہونے کے حساب سے بھی 2 ہیں، اور معرفہ اور نکرہ ہونے کے بھی اعتبار سے 2 ہیں۔ اور عدد کے اعتبار سے جو ہے وہ واحد ہوگا، جمع تثنیہ ہوگا یا کہ جمع، تو پھر 3 اقسام ہے۔ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ثلاثۃ اقسام۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ينقسم الاسم من حيث العدد الى اقسام ومنها، کہ اسم کو عدد کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جامد، مشتق، مفرد، کلھا صحیح۔ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ مفرد۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، اس لیے کہ اسم کو وہ ہے عدد کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، عدد 1 2 3، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسم وہ مفرد ہوتا ہے۔ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا، واحد ہوگا اسم، تو اس کا کریکٹ آپشن یہ ہوگا کہ مفرد، اسم جو ہے وہ مفرد ہوگا۔ یہ جو جتنے بھی MCQs اب آ رہے ہیں 8 کے بعد 9 جو کویسچن نمبر 9 10 اور 11 12 یہ علم النحو میں سے ہیں۔ علم النحو کی جو بیسک اور MCQs ہیں وہاں سے یہ لیے گئے ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے ساری چیزیں۔ تو اسم کو عدد کے اعتبار سے جو ہے وہ مفرد ہوگا، فرسٹ جو اس کی مثال ہے یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ ينقسم الاسم من حيث العدد الى اقسام ومنها، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسم کو عدد کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تثنیہ ہوگا یا کہ جمع، کلاہما خطا، کلاہما صحیح۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ کہ اسم جو ہے وہ عدد کے اعتبار سے یا تو تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، یہ دونوں آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوں گے، اس لیے اس کا ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسم کی پہلے ذکر کی گئی ہیں کہ عدد کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں، یا تو وہ مفرد ہوگا یا پھر تثنیہ اور جمع۔ آگے آیا مبارکہ ہے ان اللہ یحب المحسنین۔ سوال کیا ہے؟ ينقسم الاسم من حیث العدد الى اقسام، کہ عدد کے نمبر ہونے کے ہاں نمبرنگ کے حساب سے۔ تذکیر و تانیث کے حوالے سے 2 اقسام ہیں، یا مذکر ہوگا یا مؤنث، اور معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ 2 ہوتی ہے چیزیں، معرفہ کی 7 اقسام، پھر نکرہ کی 2۔ من حیث العدد، عدد کے اعتبار سے عدد معدود علیہ بابا جی۔ نہیں، عدد سے مراد یہ نا کہ یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ ہاں اگر تذکیر و تانیث کے حوالے سے پوچھا جائے پھر وہ مذکر ہے۔ مطلق عدد مراد جی، ان اللہ یحب المحسنین۔ آیا مبارکہ ہے قرآن پاک کی ان اللہ بشک اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یوجد فی ہذہ الآیہ، اس آیا مبارکہ میں ہم کون سی اگزامپل ہے؟ جمع المذکر سالم ہے، جمع المؤنث سالم، جمع تکسیر، جمع قلہ۔ تو اس میں جو اس آیت میں جمع مذکر سالم، جمع المذکر سالم، اس میں جو مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم وہ مل رہی ہے۔ ان اللہ بشک اللہ جو ہے واحد ہے، یحب فعل ہوگا، اور محسنین، محسنین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور مذکر کا صیغہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم محسنین۔ اس کا اعراب جو ہے وہ حالت اس کی رفیع، نسبی اور جری۔ تو جب یہ اب استعمال ہو رہا ہے جمع مذکر سالم میں، اس کی 2 حالتیں، یا تو واو نون کے ساتھ اس کی جمع آتی ہے، یا پھر جب اس کی حالت رفیع میں ہوگا
تو جمع مذکر سالم کی جو جمع آئے گی وہ واو نون کے ساتھ آئے گی، اور اگر نسبی اور جری حالت میں ہوگا تو پھر اس کی جو جمع ہے وہ یا نون کے ساتھ ہے، یا ساکن اور نون کے، جیسے یحب المحسنین، تو یہ نسبی حالت میں ہے، اور تو یہ جمع مذکر سالم ہوگا۔ جیسے اگر رفعی حالت میں ہوگا تو پھر کہیں گے نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، تو نحن مسلمون، اب اس سے پہلے کوئی جار بھی نہیں، مثلا کوئی دوسرا افعال ناقصہ میں سے یا دیگر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا، نحن مسلمون، تو اب مسلمون سے مسلمون واو نون آ رہا ہے تو یہ حالت رفعی ہوگی، اور جب محسنین آئے گا تو پھر ہوگا تو یہ مذکر جمع مذکر سالم ہی ہوگا، لیکن اس کی جو آئے گی وہ یا نون کے ساتھ جمع آئے گی، جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ان المسلمین، تو انا جو ہے وہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، تو اس نے نسب دی، ان المسلم، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اب مؤمنین، قانتین، مسلمین، یہ سارے جو ہیں یہ جمع مذکر سالم کی اگزامپل ہو گئی، لیکن حالت ان کی جو ہے یہ نسبی ہوگی۔ تو اس آیت میں ان اللہ یحب المحسنین میں ہم جمع مذکر سالم ہمیں ملتی ہے، یہ جو صیغہ ہے محسنین یہ جمع مذکر سالم کا ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ من الافعال الناقصہ الذی لا یأتی منہ فعل المضارع، کہ افعال ناقصہ میں سے کون سا ایسا فعل ہے جس سے فعل مضارع کی گردان نہیں آتی، جس سے فعل مضارع کی گردان نہیں بنائی جاتی، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ما داما اور لیسا، ما داما اور لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، اور ان دونوں کی جو ہے وہ فعل مضارع جو ہے وہ ان سے فعل مضارع نہیں بنتا، جیسے لیسا لیسا لیسو لیست، تو یہ ماضی کے ساتھ تو آئے گی لیکن مضارع میں اس فعل جو ہے وہ نہیں بنتا لیسا سے، یہ صرف جو ہے ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا فعل ماضی کے طور پر۔ تو ما داما اور لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے یہ دو ہیں، ان کا تعلق ہے، اور اس میں سے فعل مضارع نہیں آتا۔ من الافعال الناقصہ الذی یدل علی بیان المدہ، کہ افعال ناقصہ میں سے کون سے ایسے افعال ہیں جو کہ جو دلالت کرتے ہیں علی بیان المدہ، مدت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ما دام، ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک آسمان اور ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، جب تک رہیں گے، تو ما دامہ جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور یدل علی بیان المدہ ایک مدت کو، ایک وقت کو بیان کرنے کے لیے ایک مدت کو یہ استعمال ہوتا ہے، تو ما دامت السماوات والارض اس کی ایگزامپل ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ من الصحابی الذی صرح القرآن باسمہ، کون سے ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ صراحتاً ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، ابو بکر صدیق ہیں، علی بن ابی طالب، یا کہ زید بن حارثہ، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں صراحت کے ساتھ واضح طور پر زید کا نام لے کر، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا تھرڈ۔ یہ بھی پوچھا گیا تھا 2019 کے پیپر میں کہ کون سے صحابی رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، تو یہ زید بن حارثہ ان کا کریکٹ آپشن تھا، تو ان کا نام جو ہے یہ واحد صحابی ہیں جن کا صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ عین فی الجنہ، اس پہ وہ ٹک نہیں لگا، وہ بس مسٹیک ہو گئی ہے کہ ما هو السلسبیل، کہ سلسبیل سے مراد کیا ہے، تو عین فی الجنہ تھی، کہ عین یہ عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہتے ہیں، پانی کا جو چشمہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہوگا کہ عین فی الجنہ تھی، کہ سلسبیل سے مراد جنت میں ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے السلسبیل۔
اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا، اس کو نوٹ کر لیں، اس پہ وہ ٹک نہیں لگا ہوا، تو عین فی الجنہ تھی، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ سلسبیل سے مراد عین فی الجنہ۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ کم عدد ابواب الجنہ تھی، جنت کے ابواب دروازے کتنے ہیں؟ باب ان کی جمع ابواب ہے، دروازے کو کہتے ہیں، تو ثمانیت ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ثمانیت ابواب۔ تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ آپ کے ایم سی کیوز تھے جو آج علم الاصوات پہ ہم نے بات کی ہے، اور اس کے علاوہ جو علم النحو کے ایم سی کیوز تھے، اور 3 ایم سی کیوز ہسٹری کی جو تاریخ اسلام ہے اس سے لیے گئے تھے۔